السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں آئی فرینڈ، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا انجینئرنگ مینجمنٹ۔ تو واٹ از انجینئرنگ مینجمنٹ؟ سب سے پہلے یہ کوسٹن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہم انجینئرنگ مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں، لیکن انجینئرنگ مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو انجینئر، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انجینئر کیا ہوتا ہے۔ انجینئر جو ہے ایک لفظ ہے جو کہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے۔ انجینئرس بھی اسے کہتے ہیں اور انجینیم بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس دی ورڈز انجینئر اینڈ انجینئرز بوتھ اسٹیم فرام لیٹن انجینیم۔ انجینیم سے یہ ورڈ نکلا ہے۔ انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں، انجینئرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ انجینیم کا مطلب کیا ہے؟ انجینیم جیسے انجیکشن ہوتا ہے، انجیکشن یعنی انجیکٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انجینیم کا مطلب ہوا ٹیلنٹ، نیچرل کیپیسٹی۔ ٹیلنٹ جو ہمارا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، جو کہ ہم خود ہی اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، اور پریکٹس کے بعد ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ آتا ہے۔ نیچرل کیپیسٹی یعنی کہ ایک بندہ کی کتنے نیچرل کیپیسٹی ہے، قدرتی تقویت اس کی کتنی ہے، کلیور انوینشن، وہ کتنی زیادہ اچھی چیز بنا سکتا ہے۔ ارلی اپلیکیشن آف کلیور انوینشن بیسڈ آن ملٹری بلڈنگز آف انجینئرس ملٹری مشینس۔ اچھا، یہ جو جتنے بھی ملٹری کے چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ ملٹری بیسڈ جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی اپلائنسز ہوتی ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا، یہ انجینئرز ہی بناتے ہیں۔ جیسے مشین گن ہو گئی AK-47 M416، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجینئر ہی بناتا ہے۔ اچھا، تو پھر اب ہم پڑھیں گے کہ کیا انجینئر جو ہے، انجینئرنگ کیا وہ پروفیشن ہے یا آرٹ ہے؟ تو اس کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، ساتھ میں آپ کو بعد میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آرٹ ہے یا پروفیشن ہے۔ اچھا، دی فرسٹ ایشو 1886 آف انگلش جرنل انجینئرنگ۔ فرسٹ ایشو آیا تھا 1866 میں۔ یہ آرٹ آف ڈائریکٹنگ دی گریٹ سورسز آف پاور ان نیچر فار دی یوز اینڈ کنوینئنس آف مین، یعنی کہ جتنی بھی نیچر میں چیزیں ہیں، جتنی بھی سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان سب کو ہم کیسے یوز کریں کہ وہ دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے اس سے بینیفٹ وہ حاصل کر سکیں۔ ماڈرن ڈیفینیشن آف انجینئرنگ بائی ایبٹ۔ ایبٹ کی ایبریویشن ہے ایکریڈیٹنگ بورڈ فار انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی۔ دی پروفیشن ان وچ اے نالج آف دی میتھمیٹیکل اینڈ نیچرل سائنسز گینڈ بائی اسٹڈی، ایکسپیرئنس اینڈ پریکٹس is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind۔ اس میں یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے جو کہ جس میں ہم میتھمیٹیکل اور نیچرل سائنسز جو ہے نا، اس کو نیچرل سائنسز کی جو نالج ہے وہ ہمیں جہاں سے آئی ہوتی ہے اسٹڈی کرنے سے، یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، لائبریریز میں جاتے ہیں، بک اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایکسپیرینسز سے، یعنی کہ ہم باہر جاتے ہیں، اس کام کو کرتے ہیں، خود ہی اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے صحیح کر لیتے ہیں، ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے۔ اور پریکٹس سے، یعنی کہ ایک کام بار بار کرنے سے جو نالج ہمارے پاس آتی ہے، اور میتھمیٹیکل جو فارمولاز ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے یوٹیلائز کرتے ہیں جو کہ، اور یہ جو جتنی بھی چیزیں ریسورسز ہیں انوائرمنٹ میں، ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ایک اچھی اور بہتر چیز بناتے ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کے بعد آتا ہے انجینئر، اے پرسن اپلائنگ ہز میتھمیٹیکل اینڈ سائنس نالج پراپرلی فار مینکائنڈ۔ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنی جو نالج ہوتی ہے اور میتھمیٹیکل ایکویشنز ہوتے ہیں جو کہ اسے پتہ ہوتے ہیں، اس کو وہ اپلائی کرتا ہے، تو اس کو ہم انجینئر کہتے ہیں، اس بندے کو ہم انجینئر کہتے ہیں۔ تو انجینئر جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن ہے لیکن وہ آرٹ نہیں ہے۔ انجینئر ایک ڈسپلن ہے، آرٹ نہیں ہے۔
اچھا، انجینئرنگ میں سب سے پہلے آتا ہے ایک سسٹم. اگر ہم کوئی چیز بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سسٹم چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس چیز کو ہم اسٹارٹ کر سکیں. تو سسٹم ہوتا ہے، سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سسٹم میں ہم انپٹ دیتے ہیں، ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انپٹ آ رہی ہے کمپوننٹس میں. کمپوننٹس آپس میں انٹر ریلیشنز ہیں ان کا. جیسے اگر مارکر کی فیکٹری ہے تو ہم اگر انپٹ را مٹیریل دیں گے تو وہ مشین میں جائے گا. کمپوننٹس یعنی مشین مطلب کمپوننٹس. اچھا، پھر وہاں پر وہ چیزیں بنیں گی. پھر اس کے بعد وہ آپس میں انٹر ریلیشن کریں گے. مارکر کیسا ہونا چاہیے، اس کی ٹپ کیسی ہونی چاہیے، اس کی کٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انٹر ریلیشنز میں آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس باؤنڈری پہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ نکلتا ہے. اور اس پورے سسٹم کا جو ہے ایک پرپز ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ سسٹم کس لیے کریں. جیسے اب مارکر والا تھا تو ہمارا اس کا پرپز کیا تھا، ہم نے مارکر بنانا ہے تو یہ اس کا پرپز تھا. کانسٹرینٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم مارکر بنا رہے ہیں تو اس کو اتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جو کانسٹرینٹس ہم کہہ سکتے ہیں یونٹس ہوتی ہیں. اگر ان کے چینج ہونے سے ہمارا پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے، ایفیکٹ اس پہ کافی پڑتا ہے. اور یہ سسٹم ہمارے جس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی کافی ایفیکٹ پڑتا ہے. اگلا ہے ہمارے پاس مینجمنٹ. مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹنگ دی ایکشن آف اے گروپ ٹو اچیو اے گول ان موسٹ افیکٹو مینر. مینجمنٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گولز کو آسانی سے حاصل کر سکیں. یعنی کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارا جو گول ہوتا ہے، جو ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہم آرام سے ایزیلی اور افیکٹولی حاصل کر سکتے ہیں. تھرو پیپل گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو پیپل. ہاں، یہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو. دوسروں کو باتیں بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا. تو ان چیزوں کو جو ہے نا مینجمنٹ کہتے ہیں، اور مینجمنٹ جو ہے وہ لیڈر کرتے ہیں. پروسیس آف اچیونگ آرگنائزیشنل گولز بائی ورکنگ ود اینڈ تھرو پیپل اینڈ آرگنائزیشن ریسورسز. وہی بات آئی کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کے گولز پر کام کرتا ہے. یا تو آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتا ہے یا لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ کام کرواتا ہے تاکہ وہ آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں اس کو فلفل کر سکے. اچھا، پھر مینجمنٹ میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ٹاپ لیول مینجمنٹ، مڈل مینیجرز اور فرسٹ لائن مینیجرز. فرسٹ لائن مینیجرز وہ ہوتے ہیں جو کہ فورمین ہوتے ہیں، سپروائزر ہوتے ہیں، سیکشن چیف ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لیبرز سے کام کرواتے ہیں ان کو ہم فرسٹ لائن مینیجرز کہیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے مڈل مینیجرز. مڈل مینیجرز وہ ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ لائن مینیجرز کو آرڈر دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ویسا ہونا چاہیے. وہ ان پہ آرڈر چڑھاتے ہیں. تو اس میں چیف انجینئر ہوتا ہے، ڈویژن ہیڈ ہوتا ہے، اور اس طرح کے بڑے عہدے والے ہوتے ہیں لوگ. پھر اس کے بعد فرسٹ پہ آتا ہے ٹاپ لیول مینجمنٹ. ٹاپ لیول مینجمنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اوونر ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے اوونر ہوں. جیسے کہ اوونر ہوتے ہیں اور زیادہ تر اس میں جن کو اوونر نے ہائر کیا ہو ان کو ہم ٹاپ لیول مینجمنٹ میں کہیں گے. تو ان میں پریزیڈنٹ آتا ہے، ایگزیکٹیو وائس پریزیڈنٹس آتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا ٹاپ لیول مینجمنٹ میں آتے ہیں. یعنی کہ ہائیسٹ جو ہے وہ ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے، پھر اس کے بعد مڈل ہے، اور پھر اس کے بعد فرسٹ لائن ہے. اچھا، پھر اگلی سلائڈز میں ہمارے پاس ان کو تھوڑا تھوڑا بریفلی ڈسکرائب کیا ہوا ہے. فرسٹ لائن مینیجرز ڈائریکٹ سپروائز نان مینیجرز. ان کو سپروائز کرتا ہے جو کہ نان مینیجرز ہوں، ڈائریکٹلی کرتے ہیں. اچھا، جو فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں وہ کیری آؤٹ پلانز اینڈ آبجیکٹیوز آف ہائر مینجمنٹ یوزنگ پرسنل اینڈ ادر ریسورسز اسائنڈ ٹو دیم. وہ نے جو چیزیں اسائن کی ہوتی ہیں وہی چیز اسائن ٹاپ لیول مینجمنٹ والوں نے کی ہوتی ہیں
ان کو وہ دیکھتا ہے. اچھا, شارٹ رینج آپریٹنگ پلانز گورننگ what will be done tomorrow or next week, assign tasks to their workers, supervise the work that is done and evaluate the performance of individual workers. جیسے میں بتایا وہ لیبر کے ساتھ اس کا زیادہ کنیکشن ہوتا ہے, وہ لیبرز کو بتاتا ہے کہ آپ ایسا کرو ویسا کرو, اور یہ جو ہے شارٹ رینج میں اس کا جو پلان ہوتا ہے وہ شارٹ رینج ہوتا ہے. وہ یا تو وہ کل تک کرے گا یا نیکسٹ ویک تک کرے گا زیادہ سے زیادہ, اور یہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سپروائز کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ کیسے, اور یہ بندہ جو ہے وہ لیبرز کی پرفارمنس انڈیویجولی بھی اسیس کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے مڈل مینجمنٹ. مڈل مینجمنٹ میں مینیج تھرو ادرز مینیجرز. مڈل مینیجرز جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں دوسرے مینیجرز کے ذریعے سے. اچھا, میک پلانس فار انٹرمیڈیٹ رینج ٹو اچیو دی لانگ رینج گولز سیٹ بائی ٹاپ مینجمنٹ. جو ٹاپ مینجمنٹ لوگ جو بھی گول سیٹ کریں گے, جو بھی کہیں گے, جو بھی آرڈر دیں گے, وہ مڈل مینجمنٹ والے اس پہ آگے اس کو آگے گو تھرو کریں گے. اچھا, اسٹیبلش ڈپارٹمنٹل پالیسیز. ڈپارٹمنٹ کے جو پالیسیز ہیں ان کو بناتے ہیں. اینڈ ایویلویٹ دی پرفارمنس آف سب آرڈینیٹ ورک یونٹس. اچھا, پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آرڈینیٹ میں ورکنگ یونٹس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے, اور مینیجرز بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے. مینیجرز کی پرفارمنس بھی چیک کرتے رہتے ہیں. Provide an integrating and coordinating function so that the short-range decision and activities of first-line supervisor group can be orchestrated toward achievement of the long-range goals of the enterprise. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ یہ فرسٹ لائن مینیجرز کو آرڈر دیتے ہیں کہ آپ ایسا کرو ویسا کرو. پھر فرسٹ لائن والے جو ہیں وہ لیبرز کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ایسے بناؤ اور پروڈکشن وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے ٹاپ لیول مینجمنٹ, جو کہ اوونر ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تو ان رسپانسبل فار ڈیفائننگ دی کریکٹر مشن اینڈ آبجیکٹیو آف دی انٹرپرائز. یہ انٹرپرائز لیول کا لیول ہوتا ہے جہاں پر جو ہے نا یہ مشنز اور اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مشن ہوگا وہ ہوگا ایسے ویسے. تو اس کے بعد آتا ہے کہ اسٹیبلش کرائٹیریا فار اینڈ ریویو لانگ رینج پلانز. ان کے جو پلانز ہوتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسیجنز کی ہوتے ہیں, وہ ان کے پلانز جو ہیں وہ لانگ رینج پلانز ہوتے ہیں, یعنی کہ 3 to 5, 5 to 10 ایئرز تک ان کے پلانز ہوتے ہیں. اچھا, ایویلویٹ دی پرفارمنس آف میجر ڈپارٹمنٹس. یہ ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا پھر مڈل مینجمنٹس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ پورے ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ صرف یہ چیک کرتے ہیں, اور جبکہ مڈل مینجمنٹ جو ہے وہ فرسٹ لائن مینیجرز کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں, اور فرسٹ لائن مینیجرز جو ہے وہ لیبرز کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں. اچھا, اسٹیبلش کرائٹیریا. اچھا, یہ تو ہو گیا. پھر اس کے بعد اینڈ دے ایویلویٹ لیڈنگ مینجمنٹ پرسنل ٹو گیج دیئر ریڈینیس فار پروموشن اور ٹو کی ایگزیکیوشن پوزیشنز. پھر یہ جو ہے لوگوں کو جو کہ نیچے مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان ساروں کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں اور ان کے حساب سے انہیں پروموشنز بھی یہی دیتے ہیں ٹاپ لیول مینجمنٹ والے. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ ہے مینیجریل سکلز. ایک مینیجر کے سکلز کیسے ہونے چاہیے. مینیجر نیڈ 3 types آف سکلز. 3 طرح کے سکلز ہونے چاہیے, ٹیکنیکل, انٹرپرسنل اور کنسیپچول. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے, ٹیکنیکل مطلب جس کے پاس ٹیکنیکس ہوں زیادہ. انٹرپرسنل یعنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت اور کمیونیکیٹ کافی اچھے طریقے سے کر سکے. اور کنسیپچول یعنی کہ وہ اس کے پاس ہر پرابلم کا سلوشن ہو, کنسیپٹ ہو اس کا کلیئر, اور وہ کنسیپچول باتیں کرتا ہو. ایسے نہیں کہ بس تکا لگا یہ ادھر کرو یہ ویسے کرو, ایسے نہیں ہوتا. اچھا, ٹیکنیکل اسپیسیفک سبجیکٹس ریلیٹڈ اسکلز سچ ایز انجینئرنگ, اکاؤنٹنگ ایٹسیٹرا.
ٹیکنیکل چیزیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہیں. انٹرپرسنل اسکل ریلیٹڈ ٹو ڈیلنگ ود ادرز اینڈ لیڈنگ, موٹیویٹنگ اور کنٹرولنگ دیم. اچھا, ایک مینیجر کے لیے یہ تینوں سکلز ہونا کافی ضروری ہیں. اگر ایک مینیجر کے ساتھ یہ تینوں سکلز نہ ہوں تو وہ مینجمنٹ نہیں کر سکتا. مینجمنٹ کے لیے یہ تینوں سکلز کافی ضروری ہیں. اچھا, انٹرپرسنل یعنی کہ وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کافی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے, دوسروں کو کافی جلدی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے. اس کے پاس کافی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اگر کوئی پرابلم آ جائے تو وہ اپنے سکلز کے ذریعے سے اس کو سالو کر دیتے ہیں. ایبیلٹی ٹو ڈسرن دی کریٹیکل فیکٹرز دیٹ ول ڈیٹرمائن ایز آرگنائزیشن سکسیس اور فیلئر. ایبیلٹی ٹو سی دی فارسٹ ان اسپائٹ آف دی ٹریز. اس مینیجر کے پاس پہلے سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کمپنی جو ہے کہاں تک جائے گی, کیا ہوگا, یعنی ہماری پروڈکشن کیسے ہوگی, اس کے پاس اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مینیجر کی یہ بھی اسکل ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارے پاس تینوں مینیجرز کے اسکلز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. یعنی کہ لوویسٹ مطلب لوویسٹ مینیجریل لیول پہ ٹیکنیکل سکلز کافی زیادہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. اگر ٹیکنیکل سکلز کم ہوں گی تو وہ مینجمنٹ نہیں کر سکتا. اور انٹرپرسنل سکلز جو ہیں تینوں کے ساتھ برابر ہونی چاہیے, تینوں کے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور کنسیپچول سکلز جو ہیں وہ لوویسٹ کے ساتھ بہت کم ہوتی ہیں. مڈل والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. مڈل والوں کے ساتھ تینوں چیزیں برابر ہوتی ہیں. پھر ٹاپ والوں کے ساتھ ٹیکنیکل سکلز کم ہوتی ہیں, انٹرپرسنل سکلز برابر ہوتی ہیں تینوں کے مطابق, اور کنسیپچول سکلز ان کے پاس کافی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے وہ فیوچر کے بارے میں پلاننگ بناتے ہیں, آبجیکٹیوز رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی جو کنسیپچول سکلز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مینیجریل رول. واٹ مینیجرز ڈو, مینیجرز کیا کرتے ہیں. انٹرپرسنل رولز یعنی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا جو ان کا ایک رول ہوتا ہے. انفارمیشنل رولز یعنی ان کے پاس انفارمیشن کا آنا, پھر اس انفارمیشن کو صحیح جگہ پر بھیجنا. اور ڈیسیژنل رول یعنی کہ ایک اگر پرابلم آ گئی ہے تو وہ اس کو ڈیسیجن لینا پڑ رہا ہے کہیں پہ, تو وہ اچھا اور صحیح ڈیسیجن لیں. انٹرپرسنل رول, فگر ہیڈ رول, آؤٹ ورڈ ریلیشن شپ, لیڈر رول, ڈاؤن ورڈ ریلیشن شپ, لائسن رول, ہاریزونٹل ریلیشن شپ. اچھا, فگر ہیڈ رول آؤٹ ورڈ ریلیشن شپ مطلب آؤٹ ورڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, باہر دنیا میں جو اس کے ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو فگر ہیڈ رول کہتے ہیں. یعنی کہ دوسرے جو کمپنی اگر آرگنائزیشن ہے اس کے باہر اگر اس کی کمیونیکیشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس کو ہم فگر ہیڈ رول کہیں گے. لیڈر رول یعنی کہ ڈاؤن ورڈ لوگ, یعنی اس کے نیچے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اس کو ان سب کو اگر وہ لیڈ کر رہے تو اس کو لیڈر رول کہتے ہیں. لائسن رول, لائسن یعنی کہ اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, وہ جس پوسٹ پہ ہے اس پوسٹ پہ اس کے ساتھ جتنے بھی گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن جو ہے وہ کافی اچھا ہونا چاہیے. اس کو اس لیے ہم نے بولا ہے ہاریزونٹل ریلیشن. اس کے بعد آ گیا, اس کو اب انہوں نے تھوڑا ڈسکرائب کیا ہوا ہے. فگر ہیڈ رول, اٹ انوالوز دی سیریمونیل اینڈ لیگل ایکشن آف دی ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ان ویلکمنگ ڈگنیٹریز اینڈ سائننگ آفیشیل ڈاکومنٹس. یہ وہی بات بتائیے کہ باہر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ سائننگ آفیشیل ڈاکومنٹس کو وہ ڈگنیٹریز اینڈ سائننگ آفیشیل ڈاکومنٹس ہو گیا. لیڈر رول یعنی کہ ڈاؤن ورڈ ریلیشن شپ آف سلیکٹنگ, گائیڈنگ اینڈ موٹیویٹنگ سب آرڈینیٹس. اپنی نیچے والے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا, اس میں آ گیا.
Liaison role, horizontal in relationship with peer and people in other organizations that are built and nurtured for mutual assistance. The modern term networking is much the same. यानी कि वो उसी की पोस्ट के मुताबिक लोगों के साथ अगर वो डील करता है अच्छे से तो उसको हम लाइजन रोल कहेंगे. उसके बाद आ गया इंफॉर्मेशनल रोल्स. मॉनिटर रोल आ गया इंफॉर्मेशन में. अगर मॉनिटर के ज़रिए CPU के ज़रिए अगर वो हो रहा है तो मॉनिटर रोल हो गया. डिसेमिनेटर रोल हो गया और स्पोक्समैन रोल हो गया अगर वो जैसे कि मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं स्पोक्समैन. अच्छा, मॉनिटर रोल कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल ऑपरेशंस एंड एक्सटर्नल इवेंट्स, अटेंड प्रोफेशनल मीटिंग्स एंड रीडिंग इंटरनल रिपोर्ट्स. वही ये सारी चीज़ें वो पढ़ता है. उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इंटरनली टू एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन. डिसेमिनेटर रोल यानी कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है उन लोगों में इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन में वो उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना डिसेमिनेटर रोल कहते हैं इसको. स्पोक्समैन रोल, पब्लिक रिलेशन, स्पीकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रेस, पब्लिक एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स. प्रेस में दूसरे लोगों के साथ, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों के साथ बातचीत को स्पोक्समैन रोल कहते हैं. अच्छा, अगला आता है डिसीजनल रोल. डिसीजनल रोल में फिर काफ़ी 4 रोल्स होती हैं. एंटरप्रेन्योरियल रोल, डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल, रिसोर्स एलोकेटर रोल, नेगोशिएटर रोल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर रोल. Initiates changes, assumes risk, transforms ideas into useful products. यानी कि इंटरप्रीनियल रोल में हम रिस्क लेते हैं. अगर ऐसा रिस्क 50-50% रिस्क होता है कि ये प्रोजेक्ट होगा ये नहीं होगा, वो रिस्क ले लेते हैं. या 30-60-30-70 ऐसे परसेंटेजेस होती हैं प्रोजेक्ट्स की. तो वो लोग जो होते हैं वो डिसीजन करते हैं. डिसीजन कोई तुक्का नहीं होता उनका, वो काफ़ी पैरामीटर्स को आमने सामने रख कर फिर वो एक डिसीजन लेते हैं. इसको हम एंटरप्रेन्योरियल रोल कहेंगे. डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल, डील विद अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस एंड रिजॉल्विंग देम. ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कभी उन्होंने देखे भी नहीं होते कि ये प्रॉब्लम है कैसे, उनको जो है वो सॉल्व करना डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल कहलाता है. रिसोर्स एलोकेटर रोल, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज मनी, लेबर, मटीरियल, इक्विपमेंट्स वेयर दे विल प्रोवाइड ग्रेटर बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि वो जो रिसोर्सेज उनके पास होती हैं उनको बेहतर तरीके से वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसको हम रिसोर्सेज एलोकेटर रोल कहते हैं. जितने भी रिसोर्सेज होती हैं सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो मनी हो, लेबर हो, मटेरियल हो, इक्विपमेंट हो. जहाँ पर जो चीज़ चाहिए होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इसका जिम्मेदारी होती है. Negotiator role, bargaining with suppliers, customers, etc. in favor of enterprise. दूसरों के साथ सप्लायर्स जो होती हैं, कस्टमर्स होती हैं, उनके साथ बातचीत और सप्लायर से अगर वो चीज़ें ले रहे हैं तो उन सब को हम नेगोशिएटर रोल कहते हैं. फंक्शन ऑफ मैनेजर का फंक्शन क्या होता है? मैनेजर का फंक्शन होता है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और फिर स्टाफिंग करता है. प्लानिंग जो है सेलेक्टिंग मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड द एक्शन टू अचीव देम रिक्वायर डिसीजन मेकिंग. अच्छा, सेलेक्ट करता है मिशन को, ऑब्जेक्टिव को और उसके अपने कामों को वो पहले से दिमाग में रख लेता है कि मैं ये काम करूँगा इन अपने गोल्स और मिशंस को अचीव करने के लिए. और इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है. और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजर का एक रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है. अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि इस्टेब्लिशिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स फॉर पीपल टू फिल इन एन इंटरप्राइज.
لوگوں کو اپنے اپنے رولز دیتا ہے کہ آپ یہ رولز خوبی نبھاؤ گے تاکہ وہ جو اس کا مشن ہے یا آبجیکٹیو ہے یا جو گول ہے اس کو وہ اچیو کرنے میں اسے ایزی فیل ہو. اسٹافنگ انوالو فلنگ اینڈ کیپنگ فلڈ دی پوزیشن ان دی آرگنائزیشن اسٹرکچر. اسٹافنگ یعنی کہ اسٹافنگ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کی ضرورات کو فل کرتا ہے، یعنی ان کی جو چیزیں انہیں جس ٹائم چاہیے ہوتی ہیں ان کو وہ فل اپ کرتے. لیڈنگ انفلوئنسنگ پیپل ٹو اچیو دی آبجیکٹیو اینڈ گروپ گولز. ان کو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، ان کو موٹیویشنل اسپیکنگ کی وجہ سے ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، ان کے جذبات کو ابھارتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے. کنٹرولنگ میجرنگ اینڈ کریکٹنگ دی ایکٹیویٹیز آف سبارڈینیٹ دیٹ ایونٹس کنفارم ٹو دی پلانس. وہ اپنی جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو ان پر نظر رکھتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور تاکہ ان کی جو پلانس ہیں وہ آرام سے جتنے بھی انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ جتنے بھی ایئرز میں 5 سال بعد یا 2 سال بعد اتنا ان کی پروڈکشن ہونی چاہیے یا جو بھی گول ہے ان کا، تاکہ ان کو وہ اچیو ہو. Management is it an art or science? Management has a body of specialized knowledge. This knowledge need not to be obtained in formal discipline programs. Bachelor or master degree in business administrative, public administration and engineering management. Knowledge may be acquired by personal study, in-house employee education programs, seminar and programs of many professional societies. مینجمنٹ جو ہے وہ ایک باڈی ہے نالج کی. نالج ہوتی ہے تو پھر ہم مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اگر نالج نہیں ہوگی تو مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس میں بس یہی بتایا ہوا ہے. سم ویئر بٹوین آرٹ اینڈ سائنس انجینئرنگ مینجمنٹ. ڈسپلن اور آرٹ دونوں ہیں اس میں، یہ ڈسپلن بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. آپ کس طریقے سے لوگوں کو مینیج کرتے ہو، اپنے کام کو مینیج کرتے ہو، آپ کا وہ آرٹ ہے. اور ڈسپلن بھی ہے کیونکہ آپ کو اس سے انکم آ رہی ہے، آپ یہ کرتے ہو، ایک آپ کی جاب ہے. مینجمنٹ آپ کی جاب ہے، آپ اس سے انکم لیتے ہو. اب تو یہ ڈسپلن بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. انجینئرنگ مینجمنٹ کیا ہے؟ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن جو یہی ہے: ڈائریکٹنگ سپرویژن آف انجینئرز اور آف انجینئرنگ فنکشنز. اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن بس یہی ہے. اچھا، پراپر ڈیفینیشن کے لیے آپ لکھو گے انجینئر possessing both abilities to apply engineering principles and skills in organizing and directing people and projects. ٹھیک، یعنی کہ اس کے پاس بہت ایبیلیٹیز ہوتی ہیں، وہ پرنسپلز اور سکلز جو ہیں نا اس کو ایسے آرگنائز کرتا ہے نا کہ وہ نہیں ہے لوگوں میں ایسی پھیل جاتی ہے نا کہ لوگ اس کام کو جلدی سے کر لیتے ہیں. اس کے پاس سکلز ہوتی ہیں، اس کے پاس پرنسپلز ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. Management can be classified into one of 4 categories. 4 categories میں اس کو categorize کیا ہوا ہے: an organizational or administrative process, a science discipline or art, group of people running an organization, and occupational career. ٹھیک، ہم کیوں کہتے ہیں انجینئرنگ مینیجرز بھی تو کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ جو انجینئرنگ مینیجرز ہوتے ہیں یہ انجینئرنگ پرابلمس کے ساتھ ان کا کیا کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے. اچھا، آج کل جو ہے گلوبل میں کمپٹیشن چل رہا ہے
کمپنیز جو ہے انہیں انجینئرنگ مینیجرز چاہیے ہوتی ہیں، مینیجرز نہیں چاہیے ہوتے، کیونکہ انجینئرنگ مینیجرز جو ہے وہ انجینئرنگ پرابلمس کو آرام سے سالو کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس یہ اب لاسٹ سلائیڈ ہے، ہمارے پاس یہ اس میں بتایا کہ ایڈوانٹیجز آف انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی ان ٹاپ مینجمنٹ۔ ٹاپ مینجمنٹ میں ٹیکنالوجی کی کیا ایڈوانٹیج ہے، ان ٹیکنالوجی کو اگر آپ سمجھ بھی جاؤ تو ٹاپ مینجمنٹ میں اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے۔ تو ریئلی انڈرسٹینڈنگ دی بزنس کو آپ آرام سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو۔ انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی ڈرائیونگ دی بزنس ٹوڈے اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ ول چینج دی بزنس ان فیوچر۔ آپ بزنس کو کیسے چلاؤ گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ بزنس کو کیسے چلاؤ گے، اور آپ جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے بزنس کو کیسے امپروو کر سکتے ہو ان فیوچر میں۔ اچھا، ٹریٹنگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایز انویسٹمنٹ ناٹ این ایکسپینس ٹو بی مینیمائزڈ۔ اچھا، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہو۔ اسپینڈنگ مور ٹائم آن اسٹریٹجک تھنکنگ، آپ ہمیشہ اسٹریٹجک تھنکنگ میں ہی دن گزارو گے، اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ کا جو دماغ ہے وہ کافی تیز کام کرے گا۔ ڈیڈیکیٹنگ آ کسٹمرز پرابلم ٹرو مارکیٹنگ وایا کسٹمر ریلیشن، آپ کے اگر کسٹمر کے ساتھ بات چیت ہوگی تو آپ کسٹمرز کے پرابلم کو آرام سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسٹمر کو کیا پرابلم ہے، اور آپ جو ہے اچھے سے مارکیٹنگ کر سکو گے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اوکے، اللہ حافظ۔